یہ کوئی اسپیسیفک سیزن ہے جہاں ٹورسٹ یہاں آ سکتے ہیں یا پھر نہیں اوورال اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کا موسم ایک ہی رہتا ہے, فرق تھوڑا سا ہوتا ہے. گلگت بلتستان کا موسم کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے, یہ بھی ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے نا, کسی بھی جگہ میں بارش ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رسپانسبل ٹورسٹ آتا ہے صفائی کا یہاں, آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, یا پھر آ کے ہی بے ہنگم گانے لگاتی ہے, کچرا پھیلا دیا, یا پھر ارسپانسبل سے آتے ہیں, آپ کے رولز اور ریگولیشنس فالو نہیں کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے جو ہمارے نیشنل ٹورسٹ ہیں وہ ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو مطلب گاڑیوں میں لاؤڈلی وہ گانے چھوڑتے ہیں, میوزک جو بھی ہو, جو باغات ہوتے ہیں عوام کے, وہاں پہ جا کے ان کی ٹہنیاں توڑنا, ایسے کھانا جیسے مطلب کوئی بس آخری بار کھا رہے ہیں, آخری بار کھا رہے ہیں. 60% رسپانسبل ہے, پورا 100% نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ 40% رسپانسبل نہیں ہے. ہمیں چاہیے وہ بھی کمپلیٹ کریں. گلگت بلتستان کا ایک کلچر ہے, ایک ثقافت ہے جس کا ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل, اگر ہم لسٹ کریں تو ہم گلگت بلتستان کو پہلے بھی لسٹ کریں, سارا ہی بالکل. السلام علیکم ناظرین, اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ٹوریزم آف گلگت بلتستان, جس کے حوالے سے CNN نے اپنی پچھلی رپورٹ میں 2025 کے کچھ 24 ڈیسٹینیشنز اسپیسیفائی کیے تھے, جن میں ہماری گلگت بلتستان کا بھی نام آیا تھا. تو ہمارے ساتھ ہمارے 2 گیسٹ موجود ہیں, ذیشان عباس اور محمد اسرار. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی گلگت بلتستان اس قابل ہے کہ ہم اس کو 2025 کے 24 ڈیسٹینیشنز میں اس کو انکلوڈ کریں, اور اگر ہیں تو آپ کے حساب کیا, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان گلگت بلتستان کی اس طرح کے کیسے مقامات ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ٹورسٹ جب آتے ہیں ویدر دے آر فرام فارنر اور یا پھر ود آور کنٹری آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہاں وزٹ کریں. تو جی ذیشان عباس. جی, جس طرح آپ نے کہا کہ CNN نے اپنے رپورٹ میں گلگت بلتستان کو بھی جو ہے ٹاپ 10 ایریاز میں جو ہے شامل کیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اس قابل ہے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں جس طرح گلگت بلتستان کے پورا جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہ سب دیکھنے کے قابل ہیں, لیکن نل تر جو ہے وہ دیکھنے کا جگہ ہے. میں اپنے طور سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور نل تر جائیں. وہاں کی جو خوبصورتی ہے, وہاں کی جو گرینری ہے اس کو جو ہے انجوائے کریں. وہاں کا جو گلیشیئر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہاڑوں کا جو پہاڑوں کے بیچ میں جو علاقہ وہاں پہ بنا ہوا ہے وہ دیکھنے کا قابل ہے. تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, وہاں کا جو نیچر ہے اس سے جو ہے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہوپر ہے, ہوپر نگر جو بہترین جگہ ہے ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. وہاں پہ بھی آپ جا کے جو وہاں پہ گلیشیئر ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں کا جو موسم ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی گلگت بلتستان میں بہت ساری بہترین جگہیں ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, اس حساب سے یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ جا سکتے ہیں. بالکل. تو آپ نے کہا کہ CNN کے رپورٹ کے مطابق 24 ڈیسٹینیشن کو لسٹ کیا تھا گلگت بلتستان. بالکل, جب لوگ گلگت بلتستان آتے ہیں, گلگت بلتستان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہیون آن ارتھ. جی جی بالکل, بولتے ہیں کہ ہم نئی دنیا میں آ گئے. تو بات کر رہا تھا ذیشان بھائی ڈیسٹینیشنز کی, تو ہم اسکردو کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں جہاں پہ بہترین جگہ ہے. بالکل فورٹس ہے, K2 ہے, دیوسائی ہے. دیوسائی پہ رات کو آپ بیٹھ کے کیمپنگ کرتے ہو, ٹینٹ لگا کے کیمپنگ کرتے ہو, اس کا ایک الگ ویو ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جگہ ہے, میرے خیال سے تو پورا گلگت بلتستان ہی جنت ہے, گلگت بلتستان. بہرحال میں تو سکردو فرسٹ ٹائم گیا تھا پچھلے دفعہ, ایک ہفتہ ہو گیا وہاں پہ میں جا کے آیا تھا. لیکن میں ڈائریکٹ جو تتپنا لیک جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ گیا تھا. وہاں پہ جو ایریا بنا ہوا تھا, آپ یقین کریں اللہ کی قدرت وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. بہت بہترین جگہ ہے. وہاں پہ جو لیک تھا وہ لور سائڈ پہ تھا. ان کا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ
اس موسم میں پانی جو ہے نارمل رہتا ہے. جب جون جولائی کا موسم آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے, پھر اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگتے ہیں. اور اس کے اپر سائڈ پہ ڈیزرٹ تھا, جس طرح آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہے تو وہاں پہ ڈیزرٹ میں انہوں نے کیبنٹ بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ لائن میں. وہاں پہ ٹورسٹ سٹے کر سکتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ جو ونڈوز کھلتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے لیک کا منظر دکھاتا ہے. تو بہت بہترین جگہ ہے, وہاں پہ بھی بیٹھ. اس کے علاوہ بالکل گلگت کی جو کلچر ہے وہ تو گلگت کو چار چاند لگا دیتا ہے. ان کا کلچر ہی اتنا خوبصورت ہے. خوبصورتی میں ظاہر سی بات ہے, اگر ہم ٹورسٹ کی اٹریکشن کی بات کریں تو گلگت بلتستان کا جو ثقافت ہے وہ بھی جو ہے گلگت بلتستان کی ٹورسٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یہ بھی جو ہے اس میں آتا ہے. تو اسی طرح اور بھی ہیں جگہ. آپ نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی علاقے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کریں. ہم نے اپنے حساب سے آپ کو بتایا کہ سکردو ہے, نلتا ہے, اوپر میں گر جا سکتے ہیں. بالکل, اگر ہم لسٹ کریں تو ہم گلگت بلتستان کو پہلے بھی لسٹ کریں, سارا گلگت بلتستان دیکھیں. اچھا چلے بڑھتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسا آپ نے کچھ جگہ انٹروڈیوس کروائی, سکردو, ہوپر اینڈ نلتر. ہاں نلتر. تو یہ کوئی اسپیسیفک سیزن ہے جہاں ٹورسٹ یہاں آ سکتے ہیں, یا پھر کسی بھی موسم میں آپ آئیں تو ادھر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کا موسم, یا پھر آپ لائک سرما میں آ سکتے ہیں, گرما میں نہیں, گرما میں آ سکتے ہیں سرما میں نہیں, ایسا کوئی نہیں. اوورال اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کا موسم ایک ہی رہتا ہے, فرق تھوڑا سا ہوتا ہے میرے خیال میں نا. برف باری میں بھی آتے ہیں ٹورسٹ یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے. جس طرح برف باری میں ہوتا ہے نا, برف پڑتی ہے, سارے پہاڑ جو ہے برف باری سے ڈکی ایک اپنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. اسی طرح جو ہے گرمیوں میں بھی گرینری کی وجہ سے بھی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. لیکن ٹورسٹ جو آتے ہیں ان کی فلو گلگت بلتستان کی طرف زیادہ تر مارچ سے لے کے ستمبر یا اکتوبر تک جو ہے زیادہ رہتی ہے, کیونکہ اس درمیان میں جو موسم ہوتا ہے وہ بہترین نارمل ہوتا ہے. اوورال نارمل موسم ہوتا ہے, نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو اس میں آپ جو ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں, انجوائے کر کے جو ہے چلے جا سکتے ہیں, اس پہ بھی آ سکتے ہیں. گلگت بلتستان کا موسم کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے, تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوٹ شوٹ لے کے آئے, صحیح میڈیسن لے کے آئے اپنے ساتھ, اپنا بیک اپ لے کے آئے. یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے نا, کسی بھی جگہ میں بارش ہو سکتی ہے, آگے تھوڑا آپ آگے جا سکتے ہیں پھر وہ موسم صاف ہو جاتا ہے. تو گلگت کا جو موسم ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب اچھا ہوگا, کب جو ہے بارش ہوگی. اچھا چلے جو اگلا میرا کوشچن ہے, ناٹ میڈ اپ کوشچن, ریئل کوشچن, یہ کہ جب ٹورسٹ آتے ہیں whether they are from foreign or within our country, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رسپانسبل ٹورسٹ آتا ہے صفائی کا, یہاں آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, یا پھر آ کے ہی بے ہنگم گانے لگا دیے, کچرا پھیلا دیا, یا پھر ارسپانسبل سے آتے ہیں, آپ کے رولز اور ریگولیشنس فالو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, اوورال اگر آپ دیکھیں تو اچھا ہے, سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہی آتے ہیں. اگر آپ فارنرز کی بات کریں تو وہ تو باقاعدہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اس حوالے سے وہ اویئر بھی ہوتے ہیں, بہت رسپانسبل ہوتے ہیں. یہاں پہ آ کے باقاعدہ ہمارے روایات کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور ہماری جو چیزیں ہیں خوبصورتی کو بھی جو ہے وہ نا تحفظ فراہم کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے نیشنل ٹورسٹ ہیں وہ ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو مطلب اس چیز کو ہماری اپنی کنٹری سے آتے ہیں, وہ اس چیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں, بے نظمی پھیلاتے ہیں. جس طرح گاڑیوں میں لاؤڈلی وہ گانے چھوڑتے ہیں, میوزک جو بھی ہو. اور اس کے علاوہ جو باغات ہوتے ہیں عوام کے, جو وہاں کے مقامی لوگ ان کو ایسے ہی تو چھوڑتے ہیں, ان کی ہاسپٹیلٹی ہے یہ. اگر وہ ایسے چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کی ٹہنیاں توڑنا, ایسے کھانا جیسے مطلب کوئی بس آخری بار کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. میرے خیال سے اگر رسپانسبل ٹورزم کی بات کریں تو 60% میرے خیال سے, میں دیکھ رہا ہوں 60% سے اوپر نہیں ہے گلگت بلتستان میں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگ آتے ہیں 60% سے اوپر irresponsible 60% رسپانسبل ہے, پورا 100% نہیں ہے. اچھا 40% رسپانسبل نہیں, ہمیں چاہیے وہ بھی کمپلیٹ کریں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھا ہے میں نے, لوگ
جب یہاں کے لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے، باہر آ کے لوگ، باہر سے ٹورسٹ آ کے ان کے سامنے تصویریں نکال رہے ہیں جس میں وہ لوگ بھی کیپچر ہوتے ہیں، پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے جس کا ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بھائی نے کہا کہ ان کے لیے ہم باغات چھوڑ دیتے ہیں فروٹ کھانے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں ٹہنیاں بھی توڑ کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ جو پلاسٹک وغیرہ ہے جو کہ ریسائیکل نہیں ہوتی ہے، جو انوائرمنٹ کو خراب کر سکتی ہے، وہ پھینک دیتے ہیں۔ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے جب کہ ایج پہ آپ ٹریول کرتا ہوں تب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے گاڑیوں سے شاپا کے ساتھ کچرے باہر پھینکتے ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہے میں نے۔ تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنی چاہیے اور ہمیں رسپانسبل ٹورزم 100% کمپلیٹ کرنی چاہیے، جس سے یہاں کے لوگ بھی محفوظ رہے، بیماریاں بھی پھیل سکتی ہے آگے جا کے ان چیزوں سے، تو ایک کلائمیٹ چینجز بھی ہو سکتی ہے۔ تو کلائمیٹ چینجز ایک بہت بڑی ایشو ہے، تو گلگت بلتستان میں خیر اتنا نہیں ہے، اگر ایسی چیزیں آگے ہوتی گئی تو کلائمیٹ بھی خراب ہو سکتی ہے، جس سے یہاں کا پانی، ادھر کا ہوا جو ہے اتنا ٹھنڈا ہوا ہے، کلین ہوا ہے، ایک ایشو ہے نا، یہ تو ایک ایشو ہے۔ اب بات اس پہ آتی ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، رسپانسبل ٹورسٹ کو، مطلب ہم کس طرح گلگت بلتستان میں رائج کر سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مجھے لگتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے نہیں بجے گی، صرف ٹورزم کا نہیں، یہاں کے جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ بھی اپنے رولز اور ریگولیشنز کو سخت کر دیں، دیکھیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں، آ رہے ہیں کچرا پھینک رہے ہیں، آپ ان کے لیے الگ الگ ڈسٹ بنس بنائیں، ان کو آگاہ کریں کہ نہیں اس طرح گندگی نہ پھیلائیں، کیونکہ یہ خوبصورتی ہے نا، آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اوبویسلی یہ تو ختم ہو جائے گی۔ یہ ہم رسپانسبل ہے، یوتھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو گائیڈ لائن دیں۔ جس طرح ہم ایک انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ڈسپلن کا ایک رول بنا ہوتا ہے، گلگت بلتستان بھی ایک طرح سے ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو جو ہے یہاں پہ ڈسپلن کا جو ہے ہم نے خود ایک گائیڈ لائن ان کو دینا ہے جس کے اوپر وہ جو ہے عمل کر سکے، آسانی ان کے لیے ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جو ہمارا اگلا سوال ہے یہ کہ جب ٹورزم ہمارے یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو ہماری کوئی چیلنجز سامنے کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ پچھلی دفعہ مری میں اتنی زیادہ گاڑیاں اوپر چلی گئی تھی، پھر برف باری ہوئی، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اور ان کو پھر نکالنا، ان کی مدد کرنا مشکل ہوا۔ کیا اس طرح کے چیلنجز گلگت بلتستان میں بھی ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ فیس کر رہی ہے؟ یہ چیلنجز تو ہیں، بہت زیادہ ہے، کیونکہ فارورڈ علاقہ ہے، یہاں پہ اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں۔ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ روڈ کی تنگی کے حوالے سے آپ بات کریں تو جب ٹورسٹ آتے ہیں تو باقاعدہ یہاں کے ہمارے روٹس اتنے کھلے نہیں ہیں، جس طرح سے کردو جاتے ہوئے آپ دیکھیں کتنا خطرناک راستہ ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور جو روٹ بنا ہوا ہے وہ پہاڑوں کے بالکل بیچ میں بنا ہوا ہے، تو نیچے کھائی میں بھی جا کے گر سکتے ہیں، تو اتنا خطرناک راستہ ہے۔ وہاں پہ وہ ٹنلز بنا سکتے ہیں تاکہ لینڈ سلائڈنگ سے جو ہے بچ سکے ٹورسٹ۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کو راستے کو تھوڑا سا اوپن کر سکتے ہیں تاکہ آسانی سے ایزیلی اس کردو جانے والے ٹورسٹ وہاں پہ پہنچ سکیں۔ بالکل، اگر بات کریں ڈیفیکلٹیز کی تو بالکل ٹورسٹ کے لیے ہے ڈیفیکلٹیز، یہاں کا انفراسٹرکچر کہیں پہ ہے، کہیں پہ ڈیولپنگ میں ہے۔ مین چیز انٹرنیٹ کا ایشو جو ابھی ہم ٹورسٹ تو چھوڑو، ہم سب کو ابھی بھی فیس کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ تو بالکل اگر ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہم چاہتے ہیں تو یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ این جی اوز اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے ایسے علاقے جہاں پہ لوگ ابھی بھی وزٹ نہیں کر سکتے، اتنے خوبصورت جگہ ہیں، ان کو وہاں پہ یعنی ان کے لیے روڈز بنائیں، ان کے لیے یعنی فیسلٹیز فراہم کرے جہاں سے وہ لوگ وہاں پہ جا سکے۔ تو بالکل بس میں یہی کہوں گا کہ کچھ اوورآل ایشوز ہیں جن پہ کام ہو رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہے وہاں پہ بھی کرنی چاہیے۔
تو بس یہی چیزیں ہیں. چلیے ناظرین آتے ہیں اپنے اختتام کی طرف. دیکھا آپ کو پوڈ کاسٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ان سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. آگے کے لیے ہمارے ساتھ بنی رہیے.